بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، جس کا مفہوم یہ ہے ہر گروہ میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا فہم حاصل کرے اور دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، اس کا فہم و بصیرت حاصل کر کے لوگوں کو بتائے۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ سارے جہاد و قتال کے احکام ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے تو انہی کے درمیان میں یہ والی آیت ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے امام قرطبی کے مطابق کہ یہ نہ ہو کہ سارے ہی لوگ اس عسکری جدوجہد میں اور اس انتظامی جدوجہد میں لگ جائیں، بیچ میں کچھ ایسے ہونے چاہیے جو مسلمانوں کی انٹلیکچول بیس بنائیں، جو مسلمانوں کے لیے ایک جو فکری راستے ہیں وہ متعین کریں اور فکری مسائل جو ہیں انہیں حل کریں۔ تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو دین کے اندر تفقہ حاصل کریں۔ اس آیت کے ضمن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تعبیر جدید کریں۔ دین کی تعبیر جدید کا یہ مطلب ہے کہ اصول وہی رہیں دین کے، اور جدید پیش آمدہ جو مسائل ہیں انہیں قرآن و سنت کے طے کردہ اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلا احادیث ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اندر تجارت کے کچھ اصول بیان ہوئے ہیں، اسی طرح ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو فقہ کی کتابوں کے اندر بھی تجارت کے اصول بیان ہوئے ہیں، یعنی وہ حدیث کے اندر جو اصول ہیں ان کی وضاحت ہے۔ تو فقہاء نے اپنے دور کے مطابق تجارت کے اصولوں کی وضاحت کی ہے۔ جو اس وقت تجارت کے طریقے رائج تھے وہ یقین آج نہیں ہیں، یا ان میں بڑی وسعت آ چکی ہے اور بھی نئے طریقے آ چکے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں اسلام سے رہنمائی دینا۔ اسی طرح سیاست کی جو بنیادیں یا سیاست کے جو طریقے ہیں وہ پہلے کس طرح کے ہوتے تھے۔ پہلے ایک ٹرائبل ایک سوسائٹی ہوا کرتی تھی، قبیلے کی اپنا رسمیں ہوا کرتی تھیں، قبائل ہوا کرتے تھے، وہ فیصلے کر دیا کرتے تھے۔ اب سوشل سٹرکچر ایسا نہیں رہا، اب صورتحال چینج ہو چکی ہوئی۔ تو اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں سیاسیات سے متعلق، معاشیات کے متعلق، اسی طرح سماجیات و عمرانیات کے متعلق، ان اصولوں کو فالو کیا جائے اور اس طریقے کے ساتھ ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے، جدید حالات کے مطابق تشریح کی جائے کہ وہ اسلام کے مسلمہ اصولوں کے منافی بھی نہ ہو، اسلامی نصوص کے منافی بھی نہ ہو، اور دور حاضر کے مطابق اس میں رہنمائی بھی ہو۔ یہ وہ کام ہے جو عصر حاضر کے علماء کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جو انہیں ادا کرنی چاہیے، اور یہی وہ اگر دور جدید میں ایک اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ کی جاتی ہے یا اسلامک گورنمنٹ ایک ڈیولپ کی جاتی ہے تو اس کی بیسز یہی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذمہ داری علماء سے لے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔